السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی تم نے سوچا کہ کچھ لوگ ساری رات دعاؤں میں روتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، سجدوں میں گر پڑتے ہیں، مگر ان کی تقدیر جیسے پتھر بن جاتی ہے، اور کچھ لوگ بس خاموشی سے درود پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا واقعی درود ابراہیمی اور درود شریف میں وہ طاقت ہے جو تقدیر کے اوراق پلٹ دے، یا یہ سب صرف کہنے کی باتیں ہیں؟ ایک یقین کا جادو۔ آج میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں، اگر تم اس ویڈیو کو آخر تک دیکھو گے تو تمہاری دعا، تمہارا یقین اور تمہاری تقدیر تینوں بدل جائیں گے، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس راز کی جو قسمت کے تالے کھول دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی پر نظر ڈالو، کتنی بار تم نے چاہا کہ حالات بدل جائیں، کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کہ وہ چیز مل جائے جو تمہارے نصیب سے چھین گئی، لیکن کچھ نہیں ہوا، اور تم نے سوچا شاید میری تقدیر ہی ایسی ہے۔ مگر میں تمہیں آج ایک سچی کہانی سناتا ہوں۔ ایک غریب آدمی تھا جس کے پاس نہ گھر تھا نہ روزگار۔ دن گزرتے گئے، حالات بگڑتے گئے، لوگ کہتے تیری تقدیر بند ہے، تیرے نصیب میں کچھ نہیں۔ وہ ہر رات ایک ہی سوال کے ساتھ سوتا تھا، یا اللہ، کیا میری تقدیر کبھی بدلے گی؟ ایک دن کسی بزرگ نے اسے کہا، بیٹا، دعا ضرور مانگے، مگر پہلے درود پڑھ کر، کیونکہ درود وہ کنجی ہے جو دعا کے دروازے کھولتی ہے۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ اس نے وضو کیا، خاموشی سے بیٹھا اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ نہ آواز بلند تھی، نہ کوئی دکھاوا، بس دل سے نکلتا ہوا ہر لفظ۔ پہلی رات کچھ نہ ہوا، دوسری رات بھی نہیں، لیکن تیسری رات کچھ بدل گیا۔ اس کے اندر ایک سکون اترا، جیسے دل پر بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ پھر کچھ دنوں بعد اچانک ایک دوست نے پرانی بات یاد دلا دی اور اسے نوکری کی پیشکش کر دی۔ پھر رزق بڑھا، پھر عزت ملی، اور آخر میں وہ کہنے لگا، میں نے اپنی تقدیر کو درود سے بدلتے دیکھا ہے۔ دیکھو، درود صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ دل کی سمت بدلنے کا عمل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو بندہ کہتا ہے، یا اللہ، میں اپنے محبوب کا نام لیتا ہوں تاکہ تو میری قسمت کو بہتر کر دے، اور یوں درود پڑھنے والا آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے۔ اس کی دعائیں بدلتی ہے، اس کا یقین بدلتا ہے، اور اس کی دنیا بھی۔ اب سوچو، کیا درود میں واقعی تقدیر بدلنے کی طاقت ہے؟ یہ درود پڑھنے والا خود بدل جاتا ہے، اور وہی تبدیلی اس کے تقدیر بدل دیتی ہے۔ یہی راز آج ہم کھولیں گے، کیونکہ تقدیر ہمیشہ پتھر نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ دل کے درود سے نرم ہو جاتی ہے، اور اگلے لمحے تم سمجھو گے کہ درود صرف ذکر نہیں بلکہ نصیب کی کنجی ہے۔ چلو اب بڑھتے ہیں اس سفر کے اس حصے کی طرف جہاں تقدیر اور درود کا رشتہ کھلنے والا ہے، جہاں تقدیر اور درود کا رشتہ کھلنے والا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ درود ابراہیمی اور درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ دو نوری راستے ہیں جو سیدھا اللہ کے محبوب تک لے جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا سے ہوئی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ یہ کہ یا اللہ، میرے ذکر کو قیامت تک زندہ رکھ، میری اولاد میں وہ نبی پیدا فرما جو رحمت بنے، جس کے نام کے ساتھ میرا نام ہمیشہ جڑا رہے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا لباس پہنا دیا۔ یوں درود ابراہیمی وہ درود بنا جس میں دو عظیم نبیوں کا ذکر اکٹھا ہوا، اور درود شریف وہ خزانہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بطور تحفہ دیا۔ جب ایک صحابی نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اپنی تمام دعائیں درود میں بدل دوں تو کیا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ وہ جملہ تھا جو زمانوں کو ہلا دیا گیا، کیونکہ یہاں درود صرف عبادت نہیں رہا، یہ ایک دروازہ بن گیا، تقدیر کے بدلنے کا دروازہ۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ دوستو، پیارے بزرگوں، اب سوچو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو ان کی نسل میں وہ نبی پیدا ہوئے جن پر درود پڑھنے سے دل روشن ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی مومن آج درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو وہ دراصل وہی دعا دہراتا ہے جو ایک نبی نے اپنی امت کے لیے مانگی تھی۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے نا، تمہیں ایک ایسا درود پڑھتے ہو جس میں ایک نبی کی دعا چھپی ہے اور دوسرے نبی کی رحمت۔ ایک درود دو جہانوں کا نور اور درود شریف وہ محبت کا دریا ہے جس کی لہریں صرف زبان سے نہیں دل سے اٹھتی ہے۔ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے الفاظ زمین پر نہیں رہتے، وہ سیدھے عرش تک پہنچتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں یہ وہ زبان ہے جس نے محبوب خدا کا نام لیا اور اس کی تقدیر کو رحمت کے قریب کر دو۔ اب ذرا ایک لمحہ رکو اور دل میں سوچو، اگر نبیوں کی دعائیں تقدیر بدل سکتی ہیں تو ان پر بھیجا جانے والا درود کیوں نہیں بدل سکتا؟ کیا ممکن نہیں کہ تمہارے نصیب کی اوراق بھی اسی درود کے وسیلے سے پلٹ جائیں؟ میں تمہیں 2 کہانیاں سنانا چاہتا ہوں، 2 ایسے لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگی میں درود پڑھ کر اپنی تقدیر بدلتے دیکھی۔ پہلا شخص ایک مزدور تھا، ہر روز دھوپ میں کام کرتا، پسینے میں ڈوبا رہتا، زندگی میں نہ آسائش تھی نہ سکون۔ ایک دن ایک بزرگ نے کہا، بیٹا ہر سانس کے ساتھ درود پڑھنے کی عادت ڈال لے۔ پہلے وہ ہنسا، پھر دل کے کسی کونے نے کہا کوشش کر کے دیکھ۔ کچھ مہینے گزرے اور ایک دن وہی مزدور ایک کاروبار کا مالک بن گیا۔ وہ کہتا تھا میں نے نہیں بدلا، میری تقدیر بدلی اور درود اس کا ذریعہ بنا۔ دوسری کہانی ایک عورت کی ہے جس نے برسوں اولاد کے لیے دعائیں کی مگر سب بے اثر۔ ایک رات اس نے رو کر کہا، اے اللہ، اگر میرا نصیب بند ہے تو اسے درود کے صدقے کھول دے۔ وہ ہر نماز کے بعد صرف درود ابراہیمی پڑھتی رہی۔ کچھ مہینے بعد اللہ نے اسے اولاد عطا کی اور اس نے روتے ہوئے کہا یہ درود نہیں تھا، یہ تقدیر کا دروازہ تھا جو کھل گیا۔ دیکھو، درود تقدیر کو زبردستی نہیں بدلتا، یہ دل کے یقین کو بہتر کر دیتا ہے، اور جب دل بدلتا ہے تقدیر خود راستہ بدل لیتی ہے۔ درود وہ عمل ہے جو بندے کو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں وہ کہہ سکتا ہے، اے اللہ، اب میں نہیں بول رہا، یہ تیرے محبوب کا ذکر بول رہا ہے۔ اب دروازے بند نہ رکھنا، اب ہم اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ہم دیکھیں گے کہ درود کس طرح حقیقت میں انسان کی زندگی کے راستے بدل دیتا ہے، کیسے یہ عمل وقت اور دل کے یقین کے ساتھ انسان کی مقدر کو نئی روشنی دے دیتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں اس مقام پر لے آتی ہے جہاں سب دروازے بند دکھائی دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مگر تقدیر جیسے ایک پتھر کی دیوار بن جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیوار نہیں توڑتے، صرف درود پڑھتے ہیں اور دیوار خود راستہ بن جاتی ہے۔ پہلی کہانی ایک تاجر کی ہے۔ وہ خوشحال تھا
कारोबार चलता था, घर भरा हुआ था, मगर एक दिन सब बदल गया। कारोबार में नुकसान हुआ, दोस्तों ने पीठ दिखाई, कर्ज इतना बढ़ गया कि उसने खुद को कमरों में कैद कर लिया। दिन गुजरते गए, उम्मीद टूटती गई। एक रात वो अपने बिस्तर पर लेटा रो रहा था। अचानक उसके जहन में एक जुमला आया, दुरूद पढ़ना शुरू कर दे, दरवाजे खुल जाएंगे। वो उठा, वजू किया और आहिस्ता आहिस्ता दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। पहले दिन दिल नहीं लगा, मगर वो रुका नहीं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, फिर अचानक एक दिन उसके पुराने ग्राहकों में से एक ने फोन किया, मैं तुम्हारे साथ दोबारा काम करना चाहता हूं। फिर एक के बाद दूसरा, तीसरा, कुछ ही महीनों में वही ताजिर जिसने हार मान ली थी अब कहता था, मैंने कारोबार नहीं संभाला, दरूद ने सब संभाल लिया। कभी कभी तकदीर नहीं बदलती, इंसान बदल जाता है और फिर वो अपनी तकदीर बदल लेता है। दूसरी कहानी एक माँ की है। दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, जिसका बेटा एक हादसे में शदीद जख्मी हो गया। डॉक्टरों ने कहा उम्मीद बहुत कम है, दुआ करो। वो औरत अस्पताल के कोने में बैठकर रो पड़ी। फिर उसने सर उठाया और कहा, ए अल्लाह, मैं कुछ नहीं मांगती, सिर्फ अपने महबूब पर दरूद भेजती हूँ। अगर ये दरूद तेरे महबूब तक पहुंचे तो मेरे बच्चे को वापस कर दे। फिर उसने रोते हुए दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। रात भर सिर्फ दरूद, सिर्फ आंसू। सुबह हुई तो डॉक्टर हैरान थे, दिल की धड़कन वापस आ गई। कुछ दिनों में वो बच्चा चलने लगा। माँ ने सजदे में गिरकर कहा, मैंने दुआ नहीं की थी, मैंने दरूद पढ़ा था और दरूद ने मेरे लिए दुआ बनकर तकदीर बदल दी। कभी कभी तकदीर नहीं बदलती, अल्लाह दिल के यकीन को बदल देता है और यकीन तकदीर से बड़ा हो जाता है। तीसरी कहानी एक आलिम दीन की है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हर लम्हा दरूद में रहते थे। लोगों से पूछते, हजरत आप हर वक्त दरूद क्यों पढ़ते हैं? वो मुस्कुराकर कहते, दरूद पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता, बस कभी देर होती है और वो देर भी उसके हक में बेहतर होती है। एक शागिर्द ने उनसे पूछा, क्या दरूद वाकई तकदीर बदल देता है? वो बोले, दरूद तकदीर को बदलने की इजाजत नहीं मांगता, दरूद तो तकदीर लिखने वालों के दिल को बदल देता है। क्या खूब कहा। दरूद सिर्फ जमीन पर नहीं पढ़ा जाता, ये अर्श पर लिखा जाता है। ये तीनों कहानियां शायद मुख्तलिफ लगती हों, मगर इनमें एक बात मुश्तरक है, दरूद में सिर्फ हालात नहीं बदलते, लोगों का दिल, उनका यकीन और उनकी सिमत बदल दी। और जब दिल बदलता है, खुद नए रास्ते जम लेती है। कभी सोचो, अगर दरूद एक ताजिर के कारोबार को, एक माँ के दुख को, जालिम के यकीन को नूर में बदल सकता है, तो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। अब सवाल यह है, ये दरूद आखिर कैसे तकदीर बदल देता है? इसके अंदर वो कौन सी ताकत है जो इंसान की किस्मत के धागे तक पहुंच जाता है? अगले हिस्से में इस राज को समझने की कोशिश करते हैं कि दरूद की वो रूहानी ताकत कहां से जन्म लेती है। दरूद यह सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल की वो सांस है जो अर्श तक जा पहुंचती है। लोग समझते हैं दरूद सिर्फ पढ़ा जाता है, मगर हकीकत यह है कि दरूद दुआ की रूह है। जब तुम दरूद पढ़ते हो तो तुम अपनी दुआ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अल्लाह तक पहुंचाते हो। सोचो जरा, क्या वो दरूद रद्द हो सकती है जो नबी के वसीले से उठती हो? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, दरूद दुआ की कुंजी है, जो इसे पढ़ता है उसकी हाजत रोकी नहीं जाती। क्या खूबसूरत हकीकत है। हम दुआ के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और दरूद वो चाबी है जो वो दरवाजा खोल देती है। ये बात समझो
کہ درود صرف ذکر نہیں، ایک روحانی طاقت ہے۔ جیسے مٹی میں پانی جائے تو بیج اگتا ہے، ویسے دل میں درود جائے تو نصیب اگنے لگتا ہے۔ درود دل کی زمین کو نرم کرتا ہے۔ جہاں پہلے سختی، غصہ اور غم تھا، وہاں اب نور، رحمت اور سکون اترنے لگتا ہے۔ لوگوں اکثر کہتے ہیں تقدیر تو لکھی جا چکی ہے۔ ہاں، لکھی جا چکی ہے، مگر درود ابراہیمی، درود شریف لکھنے والے کے دل کو بدل دیتا ہے۔ درود اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، اور جب رحمت بدلتی ہے تو تقدیر بھی نرم پڑ جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تقدیر نہیں بدلتا، بلکہ بندے کو اس لائق بنا دیتا ہے کہ وہ نئی تقدیر کے قابل ہو جائے۔ درود ایک ایسا راز ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے۔ یہ تمہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جاتا ہے، اور جب بندہ نبی کے قریب آتا ہے تو اللہ خود اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، درود پڑھنے والا دراصل اپنی روح کو پاک کرتا ہے۔ وہ اللہ کے حضور جھکنے سے پہلے اپنی زبان، اپنے دل اور اپنے خیال کو پاک کرتا ہے، اور یہی پاکی تقدیر کی تبدیلی کی بنیاد بنتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی سے سوچو، جب تم درود پڑھتے ہو تو صرف الفاظ نہیں دہراتے ہو، تم دراصل اپنے نصیب کے دھاگے کو روشنی سے بن رہے ہوتے ہو، اور وہ دھاگا جب محبت رسول کے نور سے چمکنے لگتا ہے تو اندھیری تقدیر بھی جگمگا اٹھتی ہے۔ اور اب وہ لمحہ ہے جس کا سب انتظار کر رہے ہیں، درود ابراہیمی اور درود شریف کا وہ عمل جو دلوں کو بدل دیتا ہے اور نصیبوں کے صفحے نئے رنگوں میں لکھ دیتا ہے اور نصیبوں کے صفحے نئے رنگوں میں لکھ دیتا ہے۔ جب صبح کی پہلی روشنی تمہارے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور تم فجر کے بعد دل کو تھام کر درود پڑھتے ہو، تو سمجھ لو تمہارا دن اس نور سے شروع ہو رہا ہے جو سیدھا عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ درود سے الفاظ نہیں، یہ دل کا رابطہ ہے، اور جب دل درود میں بھیگ جائے تو دعائیں خود راستہ تلاش کر لیتی ہے۔ درود ابراہیمی اور درود شریف یہ وہ دو دریا ہے جو ایک ہی سمندر میں گرتے ہیں۔ ایک نبی ابراہیمی علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تسلل۔ اگر یہ عمل اپنا لو دل کے یہ یقین سے، تو تم اپنی روح کی راہ صاف کرتے ہو۔ سب سے بہتر وقت فجر کے بعد، جب دل ابھی دنیا کے شور سے خالی ہوتا ہے، سونے سے پہلے جب تمہارے الفاظ رات کی خاموشی میں عرش تک پہنچتے ہیں، اور جمعے کے دن جب فرشتے خود درود کے قافلے لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں۔ درود کی تعداد کم از کم 100 مرتبہ، لیکن یاد رکھو بات گنتی کی نہیں، نیت کی ہے۔ اگر دل حاضر ہے تو ایک درود بھی کافی ہے، اور اگر دل غافل ہے تو 1000 بھی کم۔ تقدیر نہیں بدلتی، الفاظ سے بدلتی ہے۔ دل کے یقین سے جب تم درود پڑھتے ہو، تم اپنے دل کو نبی کے ذکر میں ڈبوتے ہو، اور جو دل نبی میں ڈوب جائے وہ قسمت سے نہیں ڈرتا۔ سوچو ذرا، جب تم لبوں سے درود پڑھتے ہو تو وہ آواز فرشتے لے کر نبی کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت پر درود واپس بھیجتے ہیں۔ یہ سلسلہ جتنا چلے تمہاری روح اتنی پاک ہوتی جاتی ہے۔ ایک لمحہ رک کر سوچو، تقدیر کو لکیر تمہاری ہاتھ میں نہیں، مگر تمہاری زبان کا درود اس کو روشن کر دیتا ہے۔ جب زبان ذکر میں لگ جائے تو نصیب کی اندھیریاں کم ہونے لگتی ہیں، پھر وہ بات جو کبھی ممکن نہیں لگتی تھی وہ آسان ہو جاتی ہے۔ یہی درود کی طاقت ہے، خاموش مگر سب کچھ بدل دینے والی۔ اگر تم روزانہ درود ابراہیمی، درود شریف کو دل کے یقین سے پڑھو تو تم اپنی دعا کے گرد ایک نورانی
हिफाजत बन लेते हो, फिर न हसद असर करता है, न खौफ उनके अंदर, सिर्फ एक रोशनी रह जाती है। नबी का जिक्र अब दिल से पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद तुम्हारी ज़बान पर हो, तुम्हारी रूह में उतर जाए और तुम्हारी जिंदगी को नबी के फैज़ से भर दे। अब वक्त है इस वीडियो की रूहानी इख्तिताम का। दुरूद तकदीर को नहीं पढ़ने वालों को बदल देता है, और जब इंसान बदलता है तो तकदीर खुद रास्ता बदल लेती है। ये वो लम्हा है जहां दिल खामोश नहीं रहता, जहां रूह अपनी गवाही देती है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में सुकून पाया। दुरूद पढ़ना सिर्फ ज़बान का अमल नहीं, ये दिल का इनकलाब है। जब तुम हर रोज दुरूद पढ़ते हो तो तुम आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की दीवारों से मैल साफ करते हो। फिर एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि जो तकलीफ थी वो अब दुआ बन गई है, जो परेशानी थी वो अब सुकून में ढल गई है। यही दुरूद का मुअज्जिज़ा है। यह तुम्हारी दुनिया को नहीं, तुम्हारी निगाह को बदल देता है। दुरूद उस दिल की धड़कन है जो नबी से मोहब्बत करता है, और मोहब्बत तकदीर से नहीं डरती। अब जरा आंखें बंद करो और दिल से ये दुआ पढ़ो, ए अल्लाह हमें वो ज़बान अता कर जो दरूद से पाक हो, वह दिल अता कर जो तेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से रोशन हो, और वो नसीब अता कर जो तेरे दरूद के साए में लिखा जाए। ए अल्लाह हमारी दुआओं को नबी के वसीले से कबूल फरमा, हमारी तकदीरों में नबी की मोहब्बत लिख दे, और हमारे दिलों को उस रोशनी में नहला दे जिससे सारा जहान जगमगा उठा। अगर तुमने आज दिल से कुछ महसूस किया है तो इस पैगाम को अपने दिल में मत रोकना, शेयर करो ताकि किसी एक शख्स की तकदीर बदल जाए, क्योंकि कभी कभी एक दरूद किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। और कमेंट में जरूर बताओ तुम ज्यादा कौन सा दरूद पढ़ते हो, दरूद इब्राहिमी या दरूद शरीफ। अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए, मैं जरूर पढ़ूंगा और आपको शेयर भी करूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।